السلام علیکم۔ آج ایک ایسی ڈیزیز، ایسی وبا کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پہلے بھی بہت زیادہ یہ ہوئی، لیکن اس بار کچھ زیادہ یہ اثر انداز ہو گئی ہے۔ آنکھوں کی ایک ڈیزیز ہے جس کو اردو میں چشم آشوب کہتے ہیں، اور ہماری میڈیکل کی زبان میں اس کو وائرل کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں۔ اب یہ بیماری ہے کیا؟ یہ پھیلتی کیسے ہے؟ اگر ایک انسان کو لگ گئی تو دوسرے میں کیسے پھیلے گی؟ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اور ٹریٹمنٹ سے بڑھ کر جو آنکھ ہے، اگر اس کی انیٹمی کو دیکھا جائے تو جو سفید لیئر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی کنجکٹیوا۔ اب اس میں جو ہے وہ لالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کنڈیشن کو، اور یہ بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے، یہ وائرل بھی ہو سکتا ہے، یہ فنگل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وائرل جو ہے کنجکٹیوائٹس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے کہ آنکھوں سے جو پیشنٹ اگر اس طرح کا کوئی آ رہا ہے تو اس میں کیا کیا سمپٹم ہوں گی؟ دیکھیے، اس میں جو ہے وہ آنکھوں سے جو ہے وہ پانی آ رہا ہوگا، اس کے بعد اس کو آنکھوں میں درد ہوگا۔ یہ جو وائٹ جھلی ہے ہماری آنکھ کی، پکچر میں آپ کو دکھا دوں گا، اس میں جو ہے وہ انفلامیشن ہو جاتی ہے، یہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے وہ سمپٹم ہے، پیشنٹ ان کمپلیکیشنز کے ساتھ آئے گا۔ اور کچھ کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، اور گلے کا درد بھی جو ہے وہ دیکھا گیا۔ یہ ہے جی وائرل کنجکٹیوائٹس۔ اب یہ پھیلتا کیسے ہے؟ دیکھیے، یہ پھیلتا ایسے ہے کہ مجھے اگر پرابلم ہے تو میں نے آنکھ میں خارش کی، اب میرے ہاتھ کے وائرل ہے، اب وائرس وہ میرے ہاتھ پر آ گیا، اب میں نے کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کیا تو یہ اس بندے میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اس میں کیسے لگے گی؟ میں نے اس کے ساتھ ہینڈ شیک کیا، اس نے اگر آنکھوں میں خارش کی تو یہ اس کو کنورٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جو لوگ کلوز رہ رہے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کہہ لیں، فارن میں جو ہے ایک روم میں 8-10 لوگ رہتے ہیں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کوئی ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، وہ رات کو لیٹ گیا تو اس کو آنسو نکلے، وہ تکیے پہ چلے گئے، اب اسی تکیے پہ کوئی اور رکھ کر سو گیا، اب یہ اس کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اگر کسی نے ٹاول یوز کیا، ایک بندے نے ٹاول یوز کیا، وہی جو کنٹامینیٹڈ ٹاول ہے وہ کسی اور نے یوز کیا، اس کو لگ گئی۔ تو یہ ایک بندے سے دوسرے میں ٹچ سے جو ہے وہ لگتی ہے، جیسے کرونا وائرس تھا، سیم وہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹچ کے ذریعے اس بندے سے دوسرے بندے میں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے۔ اب ڈائیگنوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ آپ جو آپٹومالوجسٹ ہے جب اس سے چیک اپ کروائیں گے تو اس کو کنفرم ہو جائے گا، اور کبھی اگر اس طرح کی پرابلم ہو جائے تو اس میں آپ نے ڈیلے نہیں کرنا ہے، فوراً آپ نے جو ہے وہ آپٹومالوجسٹ سے چیک اپ ضرور کروانا ہے، اور اس حساب سے وہ جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دے گا۔ وہ ڈراپ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وائرل انفیکشن ہے تو اینٹی بایوٹک کیوں کرے گا؟ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو جب ٹریٹ بر وقت نہیں کرتے تو یہ سیکنڈری جو ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے، پیپ جو ہے وہ پڑ سکتی ہے آپ کو جب اس کو آپ بر وقت ٹریٹ نہیں کرتے۔ تو یہ آپ کا جو آپٹومالوجسٹ ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ کون سی میڈیسن آپ نے لینی ہے۔ اب اس کی انکیوبیشن کے حوالے سے بات کریں، دیکھیں اگر یہ کسی بندے کو ہو جاتا ہے تو یہ 5 سے لے کر 7 دن تک رہتا ہے، اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی احتیاط کریں تو۔ اگر یہ 7 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے سیلف جو ہے وہ
ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. جیسے پرابلم ہوئی, جب ایچنگ ہوئی, ریڈنس جب ہو جاتی ہے, خارش ہونا شروع ہو جاتا ہے, پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ پانی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں کرنا ہے. اس سے آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا, تکلیف میں کمی نہیں آئے گی. پانی نہیں, یہاں اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ برننگ سینسیشن فیل ہو رہی ہے, تو آپ جو ہے آئس کا, برف کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ باہر سے ٹھکور جس کو کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ, لیکن پانی ڈائریکٹ آپ نے نہیں ڈالنا. ارکے گلاب اگر آپ ڈالیں گے تو کوئی اس کا بینیفٹ آپ کو نہیں ہوگا. اوریجنل ارکے گلاب اگر ملے تو آپ ڈال سکتے ہیں. باقی آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کی جو میڈیکیشن ہے وہ آپ نے لینی ہے. پریکاشنز اس کی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو آئسولیٹ کر دیں. اگر وہی بندہ دوسروں کے ساتھ ملنا شروع کرے گا تو اس میں پرابلم ہو جائے گی, وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوگی, دوسرے سے گھر میں ٹرانسفر ہوگی, گھر سے رشتے داروں میں اور پورے گاؤں میں ٹرانسفر ہو جائے گی. تو اگر اس طرح کی پرابلم ہے تو آپ نے جو ہے اس بندے کو آئسولیٹ کر دینا ہے, اور اس بندے کو بھی جو ہے آپ نے بہت ساری جو ہے وہ ہدایات جاری کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی رائٹ سائڈ میں یہ پرابلم ہو گئی ہے, چشم آشوب ہو گئی ہے, تو اس سے اگر وہ خارش کرتا ہے رائٹ آئی میں, تو وہ ہاتھ جب دوسری آنکھ میں لگائے گا ویسے خارش ہو گئی تو وہ ادھر شفٹ ہو جائے گا. اگر کوئی ڈراپ یوز کر رہا ہے تو ایک آنکھ میں ڈالا اور احتیاطاً کہ میں دوسری میں بچ جو اس میں ڈال دوں, اس میں پرابلم ہو جائے گی. بعض دفعہ جو ہے بعض لوگ جو ہے کپڑا رکھا ہوتا ہے, رومال رکھا ہوتا ہے, وہ جو ہے ایک آئیز میں جو ہے وہ لگاتے ہیں, وہی دوسری میں لگایا ہو اس میں شفٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے آئی وائپس جو ہے وہ ملتے ہیں, ان کا یوز کریں, ٹیشو پیپر جو ہے اس کا یوز کریں. تو یہ آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر کرنی ہے, اور فوراً جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. اگر بچے آپ کے اسکول جا رہے ہیں تو ان کو آئسولیٹ کر دیں, ان کو اسکول آف کروا دیں 5-7 دن کے لیے, تاکہ اس وبا سے جو ہے ہم بچ سکیں. بچوں میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا ہے, تو اس لیے ان پہ اثر انداز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر کسی بندے کو پہلے ہو چکا ہے تو اس میں جو ہے اینٹی باڈیز جو ہے باڈی بنا لیتی ہے, تو بعض دفعہ جو ہے وہ چانسز کم ہو جاتے ہیں, یا اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی جس طرح کی فرسٹ ٹائم ہوتی ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ان کے ساتھ جن کی کرتے ہیں آپ کیئر. مجھے دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا پامان.